ہیلو السلام علیکم پاکستان، ویلکم ٹو انکلز ٹاک شو۔ انکل، جس طرح سے پارٹ 1 میں ہم نے اس ویڈیو کو کافی اچھی طرح سے ایکسپلین کیا آپ نے، لیکن وہ اس کی کچھ کمی رہ گئی ہے، تو میں چاہوں گا کہ سوال تو میرا وہی ہے کہ کیا آج کا پاکستان کا مسلمان بے کردار اور بد عمل ہے؟ اس کو کس طرح سے ڈیفائن کریں گے؟ جی انکل۔ جی جناب طاہر صاحب، یہ اسی کنٹینیوشن میں آپ کو بولوں گا، تھوڑا سا بولوں گا کیونکہ کافی میں نے ایکسپلین کر دیا تھا فرسٹ میں، لیکن ابھی اور ڈیٹیل باقی ہے۔ تو یہ وہ سچ ہے جو آپ سن رہے ہیں انکل کی زبانی، اور جو لوگ بھی پاکستان میں آج بھی مذہب کے پابند ہیں اور اپنے دین سے پیار کرتے ہیں، اپنے رب سے پیار کرتے ہیں، اپنے رسول پاک سے پیار کرتے ہیں، ان کی آج بھی مثال ضرور دی جا سکتی ہے کہ ان لوگوں نے آج بھی اسلام کو زندہ رکھا ہے۔ دیکھیں بھائی، آپ کو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ آپ کا دین آپ کو کیا سکھاتا ہے۔ آپ کا دین آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ نماز قائم کریں۔ چلے آپ نے بات سن لی علاقے کے مولانا سے، مولوی سے، علاقے کے کسی اچھے بندے سے، آپ نے نماز قائم کر دی، پھر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے زکوٰۃ بھی دینی، پھر آپ کو بتایا جاتا ہے جب رمضان آتے ہیں تو اس میں ایک آپ نے خاص مسلمان کا کردار ادا کرنا ہے، اخلاق حسنہ حضور پاک کے آپ نے مستقل اپنی پریکٹس میں لانے، حضور کے اخلاق سے آپ نے دین کو دنیا کے سامنے ریپرزینٹ کرنا ہے، تو آپ اس کے اپنے آپ کو اہل سمجھتے ہیں۔ جب آپ اس عادت کے مکمل طور پر عادی ہو گئے کہ آپ نے ایک بات کہی اور اس کو آپ نے پورا نہیں کیا، آپ کو پتہ ہے وعدہ خلافی گناہ کبیرہ میں آتا ہے، تو آپ کو اتنی تمیز نہیں کہ آپ وضو کر کے نماز پڑھنے چلے گئے اور آپ آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے کسی دوست سے وعدہ خلافی کر دی، آپ نے اس کو کچھ پیسے دینے تھے، وہ کال کر رہا ہے بیچارہ، دوسری طرف سڑ رہا ہے، غصے میں آ رہا ہے، آپ کو گالیاں دے رہا ہے، آپ نے فون ہی بند کر دیا۔ اس کو آپ دین کہتے ہیں، اس کو آپ دین کی پیروی کہتے ہیں؟ یار آپ کو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ ہاں، یہ آپ نے کہاں سے سیکھا اور یہ کیوں اڈاپٹ کیا؟ اچھا، اس کے بعد رشوت پہ پھر آ رہا ہوں، پولیس کو رشوت آپ دیں، آفیسز میں رشوت آپ دیں، پیسے نیچے سے آپ کھلا رہے ہیں، پوسٹیں حاصل کرنے کے لیے، کسٹم کی پوسٹیں، کمشنر کی پوسٹیں، 1.5 کروڑ 1 کروڑ 2.5 کروڑ کا بھتہ آپ دے رہے ہیں گورنمنٹ سیکریٹریٹ کو، اس بےغیرت انسان کو جو ملک میں چھید کر رہا ہے، تو اس چھید کو بڑھانے میں اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ ابے خبیث الخبائث، تو پیسے بنا کے کیا کرے گا؟ جو نسل تیری آ رہی ہے، جو تیری جنریشن تیری آ رہی ہے، جو تیری بیوی بن رہی ہے، جو تیری شریک حیات ہے، جو ان بچوں کی ماں ہے، اور جو تیرے اپنے والدین ہیں، تو سب کو کرپٹ کر رہا ہے نا۔ والدین کی بھی اگر خدمت کر رہا ہے تو ان کو حرام کھلا رہا ہے، اور بچوں کو اگر پال رہا ہے اور بڑھا رہا ہے تو ان کو حرام کھلا رہا ہے۔ تو بھائی تو قرآن نہیں پڑھتا ہے، نبی کی سنتیں نہیں پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ طوطا ہے، رٹو ہے، کیا ہے؟ وضو کیا بھاگ گیا نماز کے لیے، بڑا کمال کر دیا، بڑا احسان کر دیا اللہ تعالیٰ پہ۔ تو یہ تماچوں کی طرح تیرے منہ پہ پھینک کے ماری جائیں گی، یہ بات، اس کے بارے میں میں شیور ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کا انکل آپ سے بول رہے ہیں، اس کے بارے میں شیور ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ نے ان خبائث سے پرہیز کرنا ہے، ان خراب چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا ہے۔ آپ بے ایمانی نہیں کریں گے، آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ صلاۃ قائم کریں گے، آپ روزے رکھیں گے، آپ زکوٰۃ دیں گے، آپ فیلو مین کا مطلب ہوتا ہے تیرا بھائی جس کو آدم نے پیدا کیا۔ وہ رشتہ تیرا کسی بھی مذہب کے انسان سے، کسی بھی مسلمان سے، دنیا کے تمام انسانوں سے کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو کبھی سوچتا ہے اس بارے میں
کہ تیری مدد اس تک پہنچنی چاہیے، بھلے ایک خطرے میں پہنچ جائے، بھلے 1 روپے میں پہنچ جائے. کبھی سوچتا ہے اس میں؟ ابھی تو اس میں نہیں سوچتا، تو اپنا جیب بھرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے دیمک کی طرح. ہاں، تیرے پاس 4 گھر ہے، 5واں گھر کس لیے چاہیے؟ وہ 4 گھروں کی قیمت 40 کروڑ ہے. اب تو 5واں بنانے کے چکر میں تجھے پتا ہے یہ جو عمل تو نے شروع کیا ہے 5واں گھر بنانے کا، اس میں جو تو غضب کر رہا ہے اور غبن کر رہا ہے اور لوگوں سے جو حرام روزی کما رہا ہے اور لوگوں کو تنگ کر کے بھتے کی طرح جو پیسے لے رہا ہے، اور وہ ضرورت مند ہے، بے انتہا مفلوج ہیں، بے انتہا کمزور ہیں، اور انہیں اپنا کام کرانا ہے تو وہ بھی اس جرم میں تیرے ساتھ شریک ہیں، تیرے کو رشوت کھلا رہے ہیں. اب وہ ڈاکٹر ہیں، ان کو آپریشن چاہیے، پرائیویٹ کلینک کھولے، ڈاکٹروں نے پرائیویٹ کلینک کھولے میں، اور ان کلینک میں وہ جاتے ہیں اور اپنا پورا ٹائم، اپنا پورا تجربہ استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ پیسے زیادہ بنیں گے. ان کی فیس ہے، کنسلٹ کی فیس ہے، میڈیسن کی فیس ہے، اور وہ ساری چیزیں انہوں نے سپلائی کرنی ہے آپ کو. باقی آپ نے کیا کرنا ہے؟ سرکاری ہاسپٹل کو آپ نے غرق کر دیا، گورنمنٹ کی فیسلٹی کو آپ نے مفلوج کر دیا. سرکاری ہاسپٹل میں آپ جائیں گے، سڑی ہوئی بدبو آئے گی. الطہارۃ نصف الایمان، اس آیت کو تو سمجھتا ہے؟ الطہارۃ نصف الایمان کیا مطلب؟ طہارت آدھا ایمان. تو ہاسپٹل میں بدبو آ رہی ہوتی ہے میڈیسن کی، پیشاب کی، پخانے کی، تو تم نے اس کو، اس بندے کے جو غریب آیا تھا ہاسپٹل میں گورنمنٹ کے، اس بیڈ کو تم نے صاف نہیں کیا. اسکولوں کا وہ یار ہے، حرام خور پروفیسر کبھی لیٹ آتا ہے، کبھی نہیں آتا ہے، اپلیکیشنیں بھر کے دیتا ہے، اس میں سارا جھوٹ بولتا ہے کہ میں ماں کی طرف چلا گیا تھا، میں دادی کی طرف چلا گیا تھا، میری دادی مر گئی، میرا محلہ دار مر گیا، میرا محسن، میرا خیر خواہ مر گیا، مجھے جانا پڑ گیا. اچھا میں یہ پورے دن کروں گا، بعد میں جو تو نے نہیں کرنے، بوا لڑا کے، رشوت کھلا کے اس پوری فائل کو ہی ختم کر دینا، اس پوری چارٹ شیٹ کو ہی ختم کر دینا. یہ کچھ اور ایگزامپل ہے میں نے دینی تھی. اچھا ابھی ٹریفک میں آ جائیں. آپ جاتے ہیں، ٹریفک کا کوئی رول آپ فالو نہیں کرتے. بھائی آپ اگر فالو کر لیں ٹریفک رول تو آپ ایک اچھے انسان ہیں، اچھے مسلمان. مذہب کو اس پہ بھی تو اپلائی کر دیں نا، جو آپ کو سکھایا جا رہا ہے اس کو آپ سیکھ لیں. آپ غلط رول کو کیوں فالو کریں اور کیوں مزید ہیں رشوت دینے پہ؟ پولیس اس طرح آپ پہ پھیل گئی، ٹریفک پولیس اس طرح آپ پہ پھیل گیا، اسے پتا ہے کہ بھتہ خوری مل گئی، یہ مرغہ آگے پھنسا ہے، اسے دینا ہے، اور اس کا کوئی مورل بھی نہیں ہے، اس کے کوئی اصول بھی نہیں ہے. اصول ہوتے تو یہ پہلے یہ غلطی نہیں کرتا. تو چلو اس کو دباؤ، ذرا تڑی شڑی دو، ایک آدھ جھانپڑ واپڑ مارو، اس کو بند کرو لاکر میں، اور اس سے پیسے نکالو. آپ حق دیے، آپ نے پیسے دے دیے. آپ اس طرح بنائیں گے پاکستان، اور اس طرح آپ اپنے مذہب کو آگے پھیلائیں گے؟ نہیں. آپ اللہ کے وفادار، اللہ کے فوجی، اللہ کے بندے اس وقت بنیں گے جب آپ دین کی چھوٹی سی چھوٹی ڈیٹیل کو ایک اہم ڈیٹیل سمجھ کے پورا کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے؟ آپ کھانا کھاتے ہیں، اس وقت آپ کھانے کی دعا پڑھیں. ٹھیک ہے؟ آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، باہر جانے کی دعا کریں، آیت الکرسی مستقل پڑھتے رہیں، اور اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھے ایسی ہدایت دے دے کہ میں غلط کاموں سے اجتناب کروں اور مجھ پہ مہر لگا دے غلط کاموں کے لیے. تب جا کے آپ کا بنے گا کیریئر، اور تب جا کے آپ کا بنے گا کیریکٹر، اور اس کے بعد آپ کے ذہن میں وہ صفائی آئے گی جو آپ کا درجہ اس لیول پہ اللہ تعالیٰ کے پاس بلند کر دے گی کہ آپ بات کریں گے اور وہ بات ہونا شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ تو بانٹنے والا ہے، علم بھی دیتا ہے، معرفت بھی دیتا ہے، نور بصیرت بھی دیتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی تھوڑی ہے. تو یار تم ایسا کر لو کہ اس طرف آ جائے، ٹھیک ہے؟ صحیح کی طرف. خراب چیزوں کو چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دو. یہ ٹوپی 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 میں کتنے ویڈیو میں ریپیٹ کر جاؤں. تم کو یار شرم نہیں ہے؟ تو انسان کی عزت سے کتنا بغیرت انسان ہے. تم یہ گندی چیزیں کھانا چھوڑ دو، منہ کو صاف رکھو، زبان کو صاف رکھو، گالیاں دینا چھوڑ دو. میں بھی کبھی کبھی گالیاں دیتا ہوں، میں منافق نہیں ہوں، مجھے چھوڑنا پڑے گا. میں اپنے سے شروع کروں گا،
تاکہ آپ پہ میری اس بات کا اثر ہو. ٹھیک ہے؟ پاکستان سے محبت ہے, آپ تمام سے محبت ہے. آپ یار خراب عمل کو چھوڑ دو. تو بے ایمان کہلانے کے باوجود اتنا ڈھیٹ ہے کہ کتے کی طرح اکڑ کے آفس میں بیٹھا ہے اور رشوت کھا رہا ہے تباتب. یہ مسلمان کو اس طرح تو ریپرزینٹ کرنا چاہتا ہے دنیا میں. اس سے بڑی میں نے توہین رسالت اور اللہ تعالیٰ کے شان میں گستاخی نہیں دیکھی اس کے بندے سے. تو تم کیوں بضد ہو کہ تمہیں اٹھا کے غرق کر دے قوم لوط کی طرح اور قوم نوح کی طرح؟ ہاں شیطان آدمی, ٹھیک ہو جاؤ. دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اچھے انسان میں تبدیل کر دے اور دین قائم کر لو اپنی فیملیوں کے اندر, اسکولوں میں, اپنے طالب علموں میں, اپنے حکومت کے حصوں میں, حکومت کے اسٹرکچر میں. انشاءاللہ کامیابی ختم ہو جائے. پاکستان زندہ باد. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا وللہ الحمد نکل گیا تھا ذہن سے. دوبارہ پڑھ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر. پاکستان زندہ باد, دنیا زندہ باد. سب انسانوں سے پیار کرو یار, غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, بس ٹھیک ہو جاؤ. یہ میری دعا ہے. آمین ثم آمین.